عزیزان محترم، اسٹیج پر سبھی سماجوادی پارٹی کے ذمہ دار صاحبان، رامپور اور رامپور سے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سبھی بزرگوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، خواتین کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ بہت لمبی مدت کے بعد میں آپ کے بیچ ہوں۔ ابھی عادت نہیں پڑی ہے اتنی بہت سی روشنی، تقریباً 27 مہینوں تک ایک ایسے اندھیرے ماحول میں رہا ہوں کہ رات کا تصور بھی ڈرا دیتا ہے۔ یہ ہمت کہاں سے ملی اور اتنا لمبا عرصہ آپ سے جدا ہو کر کیسے گزرا؟ وہ شخص جو ہر صبح سے رات تک سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے بیچ رہتا ہو، اس کو ایک تنہا کوٹری میں بند کر دیا جائے اور انسانوں سے بہت دور کر دیا جائے، اس کے لیے ہر لمحہ موت سے زیادہ خطرناک تھا۔ دنیا کے قانون بدل گئے، سولیٹری کنفائنمنٹ کہا جاتا ہے اسے۔ کسی مجرم کو، سنگین مجرم کو دنیا کی کسی عدالت میں 3 مہینے سے زیادہ تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ قانون اس وقت بنا جب تنہائی میں رہنے والے لوگوں نے اپنی جیلوں سے نکل کر، بڑے بڑے سیاستدانوں نے، جس میں نیلسن منڈیلا کا بھی نام آتا ہے، انہوں نے تنہا جیل کے تجربات لکھے۔ اس کے بعد دنیا کی سب سے مہذب قوم کہلانے والی، نام نہاد امریکہ اور برطانیہ تک نے اس قانون کو بدل دیا، اور یہ قانون بنا کہ چاہے مجرم کتنا ہی سنگین کیوں جرم کیے ہوئے نہ ہو اور کتنی ہی بڑی سزا کیوں نہ ہو، اسے 3 مہینے سے زیادہ تنہا نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن دنیا کے قوانین ایک طرف، اخلاقی ذمہ داری ایک طرف، دستور ہند جس کی پاسداری کے لیے ہم سب 23 تاریخ کو ایک پھر فیصلہ لینے والے ہیں، اس کی ذرا بھی پاسداری نہیں کی گئی، اور حفاظت کے نام پر، سیکورٹی کے نام پر، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، اس لیے مجھے اتی سرکشا کے نام پر اکیلی کوٹری میں رکھ دیا گیا۔ یہ تکلیفیں کیوں ملی مجھے؟ یہ میرا امتحان نہیں تھا، میرے کیے ہوئے کی سزا تھی۔ میں نے وہ سب کیوں کیا جو آج کے سیاستدان نہیں کرتے؟ وہ اس محلے کو جو کیسا تھا اسے ایسا بنا دیا۔ کرم تو اس کا تھا، لیکن ذریعہ کوئی تو بنے گا۔ یہ شہر جو تحصیل اور دیہات سے بدتر تھا، یقیناً نوابوں کا شہر تھا، لیکن نوابوں کے لیے تھا، غلاموں کے لیے نہیں تھا۔ کل کا نواب جب قلعے کے میدان میں اپنے داماد کو لے کر آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ رامپور والوں، نوجوانوں میں یہ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ برسوں سے میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں سنی ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بزرگ
भूल गए हों उन सारी चीजों को। नवाब किले के मैदान में अपने दामाद राजा पीरपुर को लेकर आए और कहा कि रामपुर वालों, मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया है। रामपुर के लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि देखो नवाब पर आज कितना बड़ा वक्त आया है कि हमसे भीख मांगने के लिए आया है। वो 1952 में भी भिखमंगा ही था। ये अलग बात कि गुलामों ने अपनी ताकत को उस वक्त नहीं समझा। 5 साल के बाद वही राजा पीरपुर जो एक बार पर्चा भरने के बाद 5 साल तक लौटा नहीं रामपुर, दोबारा आता है और उसी तरह रामपुर का नवाब अपने गुलामों से उन्हें वोट देने की का हुक्म देता है और फिर वोट देता है। नौजवानों, आपने नहीं देखा वो मंजर जब विलीज जीप आया करती थी, उसकी सीटों पर सफेद कवर चढ़े होते थे जिन पर दाग नहीं होता था, और उसकी अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं। इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे जितना वोट नहीं मिला है। तय हुआ कि हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब है। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होके के जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता था। किसी ने नहीं सुनाई होंगी ये बातें। यही है हमारा गुनाह। अकेला था नवाब पूरी दुनिया का जिसका एक घुंघरू बजता था। किसी तवाइफ के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि उसके पायल का सिर्फ एक घुंघरू बजता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बजता था। इतना बड़ा फनकार था, मगर हमारा नवाब था। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे। उनकी नस्लों को हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को, वो मुखबिरी करते हैं तुम्हारे तकदीर के दुश्मन है वो। एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल, ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। वही जंगल में मिली हुई एक जंगल में मिला हुआ एक बच्चा जो रहेलों को मिला। मैं नहीं कह रहा हूं, तो अगर वो जंगल में मिला था तो किससे शिकायत करें? आज हमारी और आपकी मुश्तरक जिम्मेदारी है कि हम उन तकलीफों को आज की तकलीफों से जोड़ कर देखें। हमारी ये 27 महीने की स्याह रातें, आपसे जुदाई का बेपनाह गम, इंसानी शक्ल का नजर न आना, और दूसरी तरफ रामपुर के वो बिलखते और सिसकते हुए लोग जिनके पास सुबह की रोटी के बाद शाम का खाना मैसर नहीं था। अपने दादा और नाना से पूछो कितने पक्के मकानात थे रामपुर में। नवाबी की सबसे बड़ी लानत ये थी कि सिर्फ किला पक्का था और खासबाग पक्का था, और गुलामों में किसी के घर पर छत नहीं थी, या तो फूस का छप्पर था या खपड़े थी।
یہ تھا ہمارا شہر. پچھلے 40 برسوں میں رامپور کتنا بدلا ہے, رامپور کی کتنی ترقی ہوئی, اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہو کہ آج کے وزیر اعلیٰ نے پچھلی بار ویدھان سبھا میں یہ کہا کہ بجلی کڑکی اور رامپور میں گری. بجلی کڑکی اور رامپور میں گری. وہ بھول گئے رامپور والوں کا جگر اتنا مضبوط ہے کہ بجلی کی کڑک بھی برداشت کر لیں گے اور ان کا جسم جھلسایا نہیں جا سکے گا. کہاں ہے بجلی؟ کون سی بجلی گری تھی ہمارے اوپر؟ سارا دن شہر اندھیرا ہے, ساری رات شہر اندھیرا ہے. مجھ پر تو اثر یوں نہیں پڑتا کہ میرے جسم سے احساس ہی ختم ہو گیا گرمی کا. 8x11 کی کوٹری میں بند ایک آدمی جسے 7:30 بجے شام کو ڈبل لاک میں بند کر دیا جائے اور صبح 6 بجے کھولا جائے, اسے نہ ٹھنڈ کا احساس رہا نہ گرمی کا احساس رہا. اور یہ گناہ یہ تھا کہ میں نے ہر لمحہ یہ سوچا کہ میں اپنے رامپور والوں کے لیے, اپنے صوبے والوں کے لیے, اپنے ملک والوں کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں. اور اسی سوچ اور اس گناہ کی سزا مجھے بہت سنگین دی گئی. اور ابھی تو میں ضمانت پر بری نہیں ہوا. میرے پر اور میرے اپنوں پر سینکڑوں ہزاروں مقدمے. مرغی چوری کا نہیں ہے, مرغی ڈکیتی کا مقدمہ ہے. جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ڈکیتی کی ہیں, چوری کی نہیں. ہمارے مخالف نے ہمارا معیار بہت ہلکا رکھا. کتابوں کی چوری, فرنیچر کی چوری, ارے مقدمہ ہی لکھوانا تھا تو کم سے کم تاج محل اور قطب مینار کی چوری کا لکھواتے. اچھا, قلم دینے کا عہد کیا تھا آپ سے, اور دیکھی ہوگی وہ تصویر آپ نے جب ہماری زندہ لاش میدان کا میں داخل ہو رہی تھی. اس وقت بھی اس بے ہوشی کے عالم میں بھی ہماری جیب میں قلم لگا ہوا, اور یہ قلم اس لیے تھا کہ چلتے وقت بھی, جیل سے چلتے وقت بھی یہ احساس رہا تھا کہ یہی قلم ہے جو ہمیں زندگی دے گا, یہی قلم ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کو زندگی دے گا. اب ذمہ داری آپ کی ہے. میں نے تو آپ کے لیے ایک نرسری بنا دی ہے رامپور پبلک اسکول کے نام سے, بچوں کی اور بچیوں کی. ایک بہت بڑا ادارہ قائم کر دیا ہے. ایک بہت بڑا میڈیکل کالج بنانا چاہتا تھا, پوری دنیا دیکھنے آتی اسے. سنو میری پارلیمنٹ کی پہلی تقریر, شاید وہ بھی میری سزا کا سبب بنی. اس سے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میڈیکل کالج میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں اور نیو یارک میں بھی اس سے اچھا آپریشن تھیٹر نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا, یہ ریکارڈ تقریر ہے. آج وہ بند پڑا, سب کچھ چوری ہو گیا وہاں سے. یہ کس کا نقصان ہوا؟ یہ پوری نیشن کا نقصان ہوا, یہ نیشنل لاس. یہ مجرمانہ عمل تھا. وہاں غریبوں کا علاج ہوتا تھا, اور آنے والے زمانے میں نہ جانے کتنا ریسرچ کا کام ہوتا ہوگا. میں آج بھی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں, میں ہوم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے واسطے سے کہ پہلے نمبر پہ مجھے آپ نے مافیا کہا, پہلے نمبر کا مافیا. ایک یونیورسٹی کا فاؤنڈر, سی بی ایس ای بورڈ کا اسکول بنانے والا, جس کے اوپر کبھی 323 کا مقدمہ نہیں ہوا, وہ 2 مہینے کے اندر ہندوستان کا سب سے بڑا مافیا بنا دیا گیا. اس کے ماتھے پر ایک کبھی نہ مٹنے والا کلنک لگایا. لیکن حکم تو مالک کا تھا,
ذریعہ سپریم کورٹ بنی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں نے میرے چہرے پر لگی ہوئی کالر کے تمام داغ دھو دیے اور یہ ثابت کر دیا عدالت عظمیٰ نے یہ ثابت کر دیا سپریم کورٹ کی عدالت کے بعد پھر کوئی زمین پر عدالت نہیں ہے، پھر مرنے کے بعد اللہ کی عدالت ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کی 3 ججز بینچ نے کہا میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ 1 یا 2 مقدمے تو سچے ہو سکتے ہیں لیکن 90 مقدمے سچے نہیں ہو سکتے۔ مجھے مافیا کہنے والوں، سپریم کورٹ نے آئینہ دکھایا ہے، اب مجھ پر اور جو بچے ہوئے ظلم ہوں وہ اس لیے نہیں کر سکو گے کہ اب شاید نہ تم میں ظلم کرنے کی اور سخت باقی رہے گی اور شاید میرے اندر برداشت کی سخت باقی نہیں ہوگی۔ دوستو یاد رکھنا، کرم کی انتہا ہوتی ہے لیکن ظلم کی کبھی انتہا نہیں ہوتی۔ کرم کی کیا انتہا ہے؟ کسی 302 کے ملزم کو پھانسی کا حکم ہو جائے، راشٹرپتی کو یہ ادھیکار ہے کہ اسے معاف کر دے، 302 کے مجرم کو معاف کر دیا جائے گا اور وہ آزاد زندگی گزارے گا۔ یہ دنیا کی ایک ایسی ریت ہے کرم کی جس سے بڑا کرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظلم، ایک انگلی کاٹ کر پھینک دی جائے، دوسری کاٹ کر پھینک دی جائے، ہاتھ کاٹ کر پھینک دیا جائے، تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے مہینوں اور برسوں مجبور کیا جائے، ایسا ہی کچھ طریقہ ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کرم کی انتہا ہوتی ہے لیکن ظلم کی کبھی انتہا نہیں ہوتی۔ ظلم کا کوئی معیار نہیں۔ 23 تاریخ کو ہمارا سامنے کا مقابلہ ہے، آمنے سامنے۔ میرا حق بنتا ہے، میری 1 رات کی اجرت ہوگی ووٹ۔ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری 1 رات کی تکلیف اجرت ہوگی 23 تاریخ کو تمہارا، صرف 1 رات کی تکلیف کی اجرت۔ مجھے اپنی اجرت چاہیے، آپ کے اس خادم کو مزدوری چاہیے، اپنی محنت کی 1 رات کے ظلم کی اجرت اور مزدوری چاہیے۔ 23 تاریخ کو آصف راجہ کے لیے نہ کوئی ماں، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی جوان گھر میں نہیں رہے گا، چاہے سورج 1.25 نیزے پر کیوں نہ آ جائے، لیکن ووٹ پڑے گا۔ انقلاب، انقلاب، آصف راجہ، سماجوادی پارٹی، انقلاب، انقلاب۔